بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات ہماری پوری کی پوری زندگی تبدیل کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے یہ میری آج کی ویڈیو بہت سے لوگوں کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو. میں ابھی بیٹھی ہوئی اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کے لیے کچھ پوائنٹس نوٹ کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور یہ بات صرف سمجھدار لوگوں کو آ سکتی ہے اور پاک دل والوں کو سمجھ آ سکتی ہے. جن کے دلوں میں شیطان ہو ان کو نہیں یہ بات سمجھ آ سکتی. بات میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمیں قبر میں رکھا جائے گا تو ہمارا جو جسم ہے وہ تو 6-8 مہینے میں ختم ہو جائے گا. اس کو کیڑے کھا جائیں گے, اس کو مطلب جو زمین کی حبس ہے اس کی وجہ سے گل گھٹ جائے گا, سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہ جو ہم اتنا بن سنور کے تیار ہوتے ہیں, اپنے بال سنوارتے ہیں, اپنے جسم کو سنوارتے ہیں, خوبصورت لباس پہنتے ہیں, خوبصورتی رکھتے ہیں اپنے جسم کی, یہ سب کہاں جائے گی؟ بیسیکلی تو ہماری روح ہے وہ زندہ رہنے والی چیز ہے, وہ سلامت رہنے والی چیز ہے. یعنی جب یوں سمجھ لیں کہ میں بیٹھی ہوں یہاں پہ, میں مر جاتی ہوں تو میری روح کہاں جائے گی؟ میری روح تو برزخ کے مقام پہ جمع کر لی جائے گی اور میرے جسم کو دفنا دیا جائے گا. اور میرے جسم کو تو 6-8 مہینے میں قبر کی وجہ سے, اس کی گرمائش کی وجہ سے گل جائے گا, کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے, سب کا ایسا ہی ہوگا. تو میری روح تو برزخ کے مقام پہ وہاں پہ ٹھہری ہے اور میرے اعمال کا بوجھ اٹھائے ہوئے برزخ میں موجود ہے. تو میری روح کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہوگا وہاں پہ؟ اگر میں نے نیک اعمال کیے تب, اور اگر میں نے بد اعمال کیے ہیں تو تب اس کے ساتھ کیا پیش آ رہی ہوگی؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ زندگی میں کون سے کام کر رہے ہیں؟ آپ کی روح کیا فیس کر رہی ہوگی جب آپ کی جسم سے روح نکل جائے گی؟ وہ جسم جس نے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا, جس کو کیڑوں نے کھا جانا ہے, اور زمین کی گرمائش سے جس نے گل جانا ہے, اس کے اوپر اتنی محنت کہ اس کے سنوارنے کے لیے آپ ہر مہینے پالرز جائیں, برانڈ کے کپڑے پہنیں, پیاری جوتیاں پہنیں, پیارے بیگز کیری کریں, اور 100 طرح کے معاملات کو آپ رکھیں اور لوگ آپ کو دیکھیں, واہ بڑی زبردست بات ہے, یہ سوٹ کر رہا ہے کلر, یہ چیز اچھی لگ رہی ہے, وہ چیز اچھی لگ رہی ہے. صرف تعریف بٹورنے کے لیے آپ نے اس جسم سے کام لیا ساری زندگی, اور آخرت میں کام آئی آپ کی روح, اور اس روح بیچاری کے پاس بھی کچھ نہ تھا اور وہ خستہ حال کھڑی رہی, اور کبھی ایک کو دیکھ رہی ہے اور کبھی دوسرے کو دیکھ رہی ہے. بیسیکلی جس پہ محنت کرنی ہے وہ تو روح ہے. روح نے تو فنا نہیں ہونا. جسم ہے, گوشت کا ٹکڑا ہے, فنا ہو جائے گا. روح تو باقی رہنے والی چیز ہے. کیا آپ نے اپنی روح پہ محنت کی ہے؟ آپ کی روح آپ کے اعمال کا بوجھ اٹھائے برزخ کے مقام پہ بھی کھڑی رہے گی, اور جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سور پھونکیں گے اور تمام روحوں کو ان کے جسموں میں لوٹا دیا جائے گا, تو آخرت میں بھی وہ آپ کے گناہوں کا, آپ کے اعمال کا بوجھ اٹھائے شرمندہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہوگی. کیا ملا آپ کو اس دنیا میں آ کے؟ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ آپ کی آزمائشیں ہوں گی. اپنی آزمائشوں پہ ثابت قدم رہنا, اپنے نفس کو اور اپنی حیا کو سنبھال کے رکھنا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ مرد جو جم جاتے ہیں, 6 پیک نکالے ہوتے ہیں, باڈی شاڈی بنائی ہوئی ہوتی ہے, ان باڈی کا کیا کریں گے آپ؟ جو کسی مظلوم کے کام نہیں آ رہی, جس سے اللہ کی راہ میں کوئی کام نہیں لیا جا رہا, ایسی باڈی کا آپ کیا کریں گے؟ اس کو تو کیڑوں نے کھا جانا ہے. آپ اپنی روح کو, اپنے جو آپ کا تنہائی کا وقت ہے اس کو گندا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی دنیا کی رنگ رلیوں میں مصروف ہیں. آپ جم جاتے ہیں, آپ بائک چلاتے ہیں, آپ مزے کر رہے ہیں, اللہ کا دیا ہوا کوئی حکم نہیں مان رہے. تو آپ کی روح نے کس مقام پہ کھڑے ہونا ہے؟ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کن لوگوں میں سے ہیں جو اپنی روح پہ محنت کرتے ہیں, یا جس نے ابھی تک اپنے جسم پہ ہی غور و فکر کیا ہوا اور اسی کو سنوارنے میں مصروف ہے. اگر تو آپ اپنے جسم پہ محنت کر رہے ہیں اور اس کو سنوارنے میں مصروف ہیں تو اس کا انجام دیکھ لیجئے گا کہ اس کا کیا انجام ہے. اور روح پہ محنت کرنے والوں کو میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو حل کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ مقام نصیب کرے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.